نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیشن کا پارٹ 39 ہے۔ دس از اے ریمائنڈر فار یو اینڈ فار مائی سیلف ایز ویل۔ اور ہم بات کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرہ کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو وہ کیا ہوا تھا اس وقت اور کس قسم کی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا تھا۔ تو ہم وہ قصے سن رہے تھے اور بہت مزے کے وہ قصے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مدینہ ہجرت کی اجازت نہیں دی اور ان سے کہا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا کمپینین بنا دیں، اس لیے آپ تھوڑا ویٹ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ ان کے پاس دن کے اس حصے میں گئے جب سب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے اور سو رہے ہوتے تھے، آرام کر رہے ہوتے تھے۔ کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت کوئی باہر پھر بھی سکتا ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی تھی۔ اس وقت جا کے انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور ابو بکر نے ان کو بتایا کہ انہوں نے آلریڈی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ایک اونٹ تیار کیا ہوا ہے اور سامان رسد وغیرہ، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس وقت تک اسے استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کر دیں۔ اور پھر ان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ابو بکر صدیق نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سارے کام جو ہے وہ سر انجام دیے اور بہت ساری پلاننگ کر کے رکھی انہوں نے کہ انہوں نے آگے یہ سفر کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا نہ صرف مشکلات سفر کی بلکہ یہ کہ ان دونوں کو جان کا شدید ترین خطرہ تھا، اور اس لیے ان کو بہت ہی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ جو ہے یہ سفر اپنا ترتیب دینا تھا تاکہ وہ کسی طرح سے جانیں بچا کے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کر کے اور پھر مدینہ پہنچ سکیں۔ مدینہ اس وقت مدینہ نہیں ہے، یثرب ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ شدید مسلمان سب کے سب نکل گئے اور اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگز کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام پلانز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جو ہے نا وہ آگاہ کر دیا اس سے، اور ان کو فوری طور پر ہجرت کا حکم دیا۔ اور علی الصبح بالکل فجر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ لٹا کر، اپنی جگہ سلا کر، اور قریش کا گھیرا توڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ کسی کو بھی نظر نہ آئے اور وہ ان کا گھیرا توڑ کے ان کی آنکھوں کے سامنے بلکہ ان کے اوپر مٹی پھینک کے جسے وہ نکل گئے، اور فوری طور پہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ ہمیں اسی وقت نکلنا ہوگا، اور پلان کے مطابق دونوں وہاں سے نکلے۔ یہ شہر کے جنوب میں سے نکلے جہاں پر سوق تھا شہر کا، اور سوق کہتے ہیں بازار کو، مارکیٹ پلیس کو۔ تو جب وہ اس سوق سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص ان کا گزر ہوا جس نے ان کو دیکھا، اور جس نے جا کے قریش کو پھر انفارم کیا کہ وہ تو نکل چکے ہیں، تم لوگ کس کا جو ہے وہ کر رہے ہو۔ اور سوق سے باہر نکلتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے واپس پلٹے اور کہا، او مکہ، تم اس دنیا میں سب سے بابرکت خطہ ہو اور میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہو، اور اگر یہ سب نہ کیا ہوتا میرے لوگوں نے میرے ساتھ اور مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو شاید میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اور واللہ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہ 13-14 سال پہلے ورقہ بن نوفل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے۔ اس کے بعد ابن کثیر میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک لمبی دعا مانگی، حفاظت کی اور رہنمائی کی، اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کے لیے۔ اور یہ دعا ہمیں ان ڈیٹیل جو پرانی کتابیں ہیں، ابن ہشام، ابن اسحاق، ابن کثیر وغیرہ، ان میں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے غار میں 3 دن اور 3 راتیں رہنے کا پلان بنایا تھا، اور اپنے پلان کی کامیابی کے لیے انہوں نے 3 لوگوں کو ہائر کیا تھا۔
جن میں سے ایک ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر تھے، جن کا کام یہ تھا کہ انہوں نے سارا دن مکے میں گھوم پھر کے خبریں اکٹھی کرنی تھیں کہ کون سی سرچ پارٹی کس ڈائریکشن میں گئی ہے، اور مکہ والے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو کھوج نکالنے کے لیے، اور وہ کیا پلاننگز کر رہے ہیں۔ اور وہ رات کو آ کے جب سب لوگ سو جاتے تھے، بالکل اندھیرا سناٹا ہوتا تھا، تو یہ ٹین ایجر بچہ جو ہے یہ آ کے اپنے والد کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری اطلاعات دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا جو اسماء بنت ابی بکر ان کی بیٹی صاحبزادی تھیں وہ لے کر آتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن فہیرہ، یہ ان کا آزاد کردہ غلام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ علی صبح جس وقت یہ آ کے واپس چلے جائیں گے عبداللہ بن ابی بکر، تو ان کے قدموں کے نشان جو ہیں ان کی ہر طرح سے جو ہے اس کو مٹا دینا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے، تو وہ اپنا پورا ریوڑ لے کر آتے تھے، اور اس ریوڑ کی مدد سے وہ ان کے نشانوں کے اوپر چلتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے تاکہ وہ نشان کمپلیٹلی جو ہیں وہ مٹ جائیں، یا ان کو لوگ صرف اور صرف اس حوالے سے دیکھیں کہ یہاں پر تو ہاں کوئی شخص بکریاں چرا کر گیا۔ اور پھر یہ صبح صبح آ کے یہ کام کر کے بکریوں کا دودھ دھو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دیتے تھے، اور وہ پی کے اس سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ناشتہ فرماتے تھے۔ اور یہ 3 دن تک یہ کام ہوا اور چلتا رہا۔ اور 3 دن کے بعد جو ہے، اچھا اس کے بعد جو تیسرا شخص وہ تھا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گائیڈ کے طور پہ ہائر کیا تھا، اور اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن اریقط اور ارقط کچھ اس طرح سے۔ اس شخص کے پاس انہوں نے اپنے اونٹ جو ہے وہ بھی چھوڑے تھے کہ، اور ان کا مطلب ان کو بتا دیا تھا اپنا پلان کہ آپ نے اس طرح 3 دن 3 راتوں کے بعد اس مقام پر ہمیں ملنا ہے، ہمیں یہاں سے پک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے کا مدینہ کا سفر کرنا ہے اکٹھے۔ تو بہت، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی بکر کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ ایک جواں سال اور طاقتور تھے، بہت سمجھدار اور بہت جلدی بات سمجھ لینے والے تھے۔ ان کو کام دیا گیا تھا کہ ہر شام ڈھلے وہ دن کا راشن لے کے ان کی طرف جائیں گے اور دن بھر سنگن لیں گے مکہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور قریش کس کس طرف سے اپنے تیرے دوڑا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عامر بن فہیرہ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام جیسے کہ ہم نے بات کی، اور تیسرے عبداللہ بن اریقط۔ اچھا، عبداللہ بن اریقط مسلمان نہیں تھے، وہ کسی بدو قبیلے سے تھے جو تھوڑا سا مکہ سے دور رہتا تھا۔ اس کے علاوہ گائیڈ تھے، ان کے راہبر بنے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرہ میں گاہے بگاہے ایسے لوگوں سے مدد لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مدد دے رہا ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو عبداللہ بن اریقط بھی ان میں سے ہی ایسے لوگ تھے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ تیسرے دن کی جو غار ثور کے اندر کی جو ڈیٹیلز ہیں نا، وہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ہمیں ڈیٹیلز خود بتائیں اس سفر کی اور غار ثور کی، کہ یہ ایک بہت ہی مختلف طرح کا غار تھا۔ یہ ایسا غار ہرگز نہیں تھا جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں پکچر بنتی ہے کہ ایک پہاڑ کے اندر ایک کھو سی ہے اور اس کے اندر آپ جاتے ہیں، بلکہ یہ غار اس طرح سے تھا جو کہ زمین میں تھا، یعنی کہ پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے تھا کہ یہ آپ کے پیروں میں یہ کریوس بنتی تھی، یا اس کا اوپننگ جو تھی، اس کا وہ دہانہ منہ کا وہ پیروں کی طرف بنتا تھا، اور اس کے اندر سلائیڈ کر کے جب آپ جاتے تھے تو اندر بس اتنی جگہ تھی کہ 2 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے یا بیٹھ سکتے تھے۔ اس غار کے اندر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے ہاتھ سے ایک طرح سے پورا جھاڑو پھیرا، اور اس کے بعد وہ اس میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام کیجئے، بے شک کچھ دیر آرام کیجئے، میں آپ کو گارڈ کروں گا۔ اور یہ ہم دیکھتے رہیں گے کہ مسلسل ہجرہ کے دوران جو ہے یہ کام مسلسل ہوتا رہے گا۔
کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گارڈ کرتے رہیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے زانوں پہ سر رکھ کے اور کچھ دیر کے لیے سو گئے. ان کی آنکھ لگ گئی اور اس دوران کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا. اچھا یہ ہم نے سنی ہوئی ہے یہ کہانی، لیکن یہ مجھے کسی اوتھینٹک کتاب میں نہیں ملی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا اور وہ درد کی شدت سے آواز بھی نہیں نکال سکتے تھے اور ہلنا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور وہ آنسو کا قطرہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کے اوپر گرا، اس سے وہ اٹھے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف دیکھی تو ان کو اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کا زخم اسی وقت ٹھیک ہو گیا. ایک چیز تو یہ تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ایک مکڑی نے جالا بن لیا اس کی جو اوپننگ تھی اس کے اوپر، اور جتنی بھی ہمیں کہانیاں ملتی ہیں کہ وہاں پر جھاڑیاں اگ گئیں فوراً، وہاں پر کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں بچے دے دیے، اور یہ کہ مکڑی کا جالا بن گیا اور سانپ نے بتا دیا اور یہ کر دیا، یہ سب جو ہے نا یہ ٹرشری بکس میں یہ والی ڈیٹیل جو ہیں یہ ہمیں دوسری تیسری چوتھی کتابوں میں ملتی ہیں، یہ ہمیں امیڈیٹ جو سیرہ کی کتابیں ان میں نہیں ملتی. سب سے زیادہ جو واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اوتھینٹک ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ مکڑی نے جالا بن لیا فوری طور پہ اس غار کے دہانے پہ. اور اگلی صبح ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جتنے اقدامات کیے تھے انہوں نے قریش والوں نے، ان میں ایک یہ اقدام بھی شامل تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک گائیڈ، ایک سراغ رسان کو ہائر کیا تھا اور اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پتہ کرے کہ یہ دونوں اشخاص کدھر ہیں، اور وہ شخص غار ثور تک لے آیا ان کو. وہ شخص جو ہے اس پہاڑ تک لے آیا جس کے اندر غار ثور تھا. آپ کو اس کی تصویریں میری یوٹیوب کے ویڈیو میں جب میں اس کو ریکارڈڈ ڈالوں گی تو میں اس میں ہمیشہ ایکسٹینڈڈ زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، تصویریں، قرآنک ریفرنسز، اور وہ چیزیں جو میں بھول جاتی ہوں لائیو میں وہ بھی میں اس میں ڈالتی ہوں، تو آپ پلیز اس کو ضرور دیکھیے اور پھر لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. تو خیر وہاں پر غار ثور تک جو ہے نا وہ یہ شخص لے آیا، اور یہاں تک کہ یہ قریش مکہ کے لوگ، ابو جہل اور یہ سارے لوگ جو سرچ پارٹی میں نکلے ہوئے تھے، یہ اس غار کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو وہ ان کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے. اور ابو بکر صدیق اتنے شدید پریشان ہوئے، جیسے آپ کہتے ہیں نا پینک ہونے لگے، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف ان کو نیچے دیکھنا ہے، ذرا سا اگر انہوں نے اپنی نظریں نیچے کر لیں تو یہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے، یہ ہمیں پکڑ لیں گے، دیکھ لیں گے. اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ما ذنوبک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہوگا ان دو لوگوں کا جن میں تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں ہیں ضرور، لیکن ہم تنہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا بیسکلی. تو اب یہ سارے سردار جو ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف، اور یہ سارے کے سارے سردار اپنے ایکسپرٹ اسکاؤٹس کے ساتھ جو ہے اس پہاڑ کے اوپر نیچے ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر ان کو کوئی ایسا غار، کوئی ایسی دڑاڑ، کچھ ایسا ملے جس میں کہ چھپنے کی جگہ ہو اور یہ فوراً پکڑ لیں. یعنی کہ اتنے قریب یہ پہنچ چکے تھے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل الٹا روٹ لیا تھا. ان لوگوں نے مکہ سے مدینہ شمال کی جانب ہے، لیکن یہ جنوب کی جانب آ کے پہاڑ میں چھپے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گائیڈ کو بھی یہی بتایا تھا، عبداللہ بن اریقط، ان کو بھی یہی بتایا تھا کہ ان کو یہاں سے پک کرنا ہے. اور یہ جو ہے وہ پلان تھا ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے 3 دن 3 راتیں وہاں رکنے کا پلان بنایا. اور یہ پلان انہوں نے اسی لیے بنایا کہ ان کی قریش کی جو سرچ پارٹیز ہیں اور ان کی جو سرچ اٹیمپٹس ہیں وہ کم ہو جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، اور ان کو یقین ہو جائے کہ اب 3 دن گزر گئے ہیں، اب اگر وہ صحرا میں چلے بھی گئے تو وہ بہت دور نکل چکے ہیں. لیکن انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کسی کے پیچھے سرچ پارٹیز نہیں بھیجی تھیں،
جتنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پیچھے بھیجیں. باقی لوگ اگر نکل جاتے تھے مکہ سے، پکڑ لیا، نہیں پکڑا اور وہ نکل گئے مکہ سے، تو اتنا بادر نہیں کرتے تھے. مگر ان دونوں کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ، بلکہ ان کے سر پر اتنا بڑا جو ہے وہ انعام تک رکھا ہوا تھا، 100 سرخ اونٹ، جو کہ آج کے دور میں ہم کہہ لیں کہ 100 فراریز اگر آپ دیکھیں کسی شخص کو انعام کے طور پہ ملنی ہو تو وہ کیا نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ تھے ادھر ادھر جو کہ عام پبلک بھی نکل کے ان کو ڈھونڈ رہی تھی. جس طرح آج کے دور میں ایمبر الرٹ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ گم گیا یا کچھ ہو گیا تو ایمبر الرٹ کر دیتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ ادارے باقاعدہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بلکہ عام پبلک بھی نظر رکھتی ہے اور وہ بھی فوری طور پہ اطلاع دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ یا بچی جو گم گیا ہے یا اغوا ہو گیا ہے یا کچھ ہے، اس کا ملنا بہت جلد، بہت تیز ہو جاتا ہے. تو یہی کام ایمبر الرٹ والا جو ہے نا وہ ان کے سلسلے میں بھی کیا گیا کہ سب کو مطلع کر دیا گیا، ارد گرد کے قبائل کو، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ بھیجے، اپنے قاصد بھیجے جو ارد گرد کے چھوٹے موٹے قبائل تھے، اور ان کو بھی بتایا کہ بھائی یہ 2 لوگ ہیں، 2 نہیں بلکہ 3 ہیں. ان کو بھی یہ چیز پتہ لگ گئی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی ایک تیسرا بندہ بھی ہے، گائیڈ بھی ہے، اور یہ کہیں جاتے ہوئے نظر آئے تو ان کو پکڑ لیا جائے، زندہ یا مردہ، نو کوسچنز آسکڈ. ان کے سر پہ اتنا انعام ہے جو بھی ان کو پکڑ کے لائے گا. تو اسی طرح سے یہ خبریں ارد گرد کے جو چھوٹے موٹے قبائل تھے وہاں تک بھی پہنچی. تو اب ہم پھر سے تھوڑا سا واپس جاتے ہیں کہ اس غار کے منہ کے اوپر جو ہے وہ مکڑی نے جالا بن لیا. تو مسند امام احمد میں یہ سٹوری موجود ہے، اسپائڈر ویب والی. اور باقی کی کہانیاں جو ہیں وہ یہ تھیں کہ وہاں پر جو بیلیں شیلیں اگی ہوئی تھیں، وہاں پہ کبوتر نے گھونسلہ بنایا اور کبوتری نے اس میں انڈے دے دیے. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب یہاں پر یہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، اور مکڑی کا جالا وہ ایک دن میں نہیں بن لیتی یا وہ چند منٹوں میں نہیں بنتی، اس کو بہت عرصہ لگتا ہے. تو اگر کوئی اس کریوس کے اندر گیا ہوگا تو اس کو یہ توڑنا پڑتا یا اس کو یہ ہٹانے پڑتے کبوتری کا انڈے اور وغیرہ. تو یہاں پر تو ایسے کوئی شواہدات ہی نہیں ہیں کہ کوئی اندر اس میں جا سکتا ہے یا کوئی گیا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اگنور کر دیا اور اس میں نہیں گئے. اور یہ بھی معجزہ ہے کہ مکڑی اتنی جلدی جالا نہیں بنتی جتنی جلدی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا، اس سے بنوایا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو اس طرح سے شو کیا ہے کہ جو ہے ہم نے اپنی فوجیں جن کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے، ہم نے اپنی وہ فوجیں بھیجی اور ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی. تو اب یہ فوجیں جو ہے نا، زیادہ تر علماء انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ والے جو واقعات تھے کہ مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے، تو یہ ساری وہ فوجیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ریفرنس دیا. تو یہ کچھ علماء کی اس کے معاملے میں تفسیر ہے. اچھا، اس کے علاوہ ابو بکر اچھا جی، پھر یہ ہوا کہ ہم نے جیسے بات کی تھی کہ پیچھے سے قریش شدید غصے میں پاگل ہو رہے تھے، انہوں نے حضرت علی کو پکڑا، ان کو مارا پیٹا، حضرت اسماء بنت ابی بکر کو زد و کوب کیا، یہاں تک کہ ان کا بندہ ٹوٹ کے گر گیا، اور وہ بہت ان کو اتنی زور کا تھپڑ ابو جہل نے مارا کہ وہ گر پڑی. اور پھر مطلب اپنی طرف سے وہ پوری کوششیں کر رہے تھے کسی طرح تک پہنچ جائیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ لوگ وہاں سے نکل گئے. تیسری رات جب ختم ہوئی تو اس کی علیہ الصبح عبداللہ بن اریقت، ان کے اونٹ جو ابو بکر صدیق نے پچھلے کئی مہینوں سے تیار کیے تھے تاکہ ان کے کوہان خوب اچھے بڑے ہو جائیں، وہ لے کر آ گئے اور اس پر سوار ہوئے. تیز ترین اونٹ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اور جلد از جلد نکلیں. یہ لوگ جتنا جلد ہو سکتا تھا یہ لوگ مکہ سے دور جانا. اب یہ مکہ سے جب دور جا رہے ہیں تو رستے میں یہ تینوں سوار جو ہیں، انہوں نے رستہ کون سا لیا؟ یہ لوگ جہاں پر چھپے ہوئے تھے غار ثور، کہتے ہیں کہ اس کے قریب سمندر اسے کافی قریب ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ سیدھا شمال کی طرف سفر کرتے، یہ لوگ سمندر کے ساحل کی طرف چلے گئے، اور سمندر کے ساحل کے ساتھ چلتے چلتے جو ہے انہوں نے شمال کا جو ہے وہ روٹ لیا،
جو کہ ایک عام روٹ نہیں تھا. عام طور پر اس دور میں بھی ایک ہائی وے ٹائپ کی چیز ہوتی تھی, یعنی کہ مارکڈ روٹس تھے, لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ روٹ ہے اور یہ کامن روٹ ہے, کیونکہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ کوئی کنواں مل جاتا تھا. کاروان سرائے کا تو ایسا اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن کوئی نہ کوئی آبادی ارد گرد مل جاتی تھی, یا سب سے بڑھ کر کنواں, پانی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا تھا, کنویں مل جاتے تھے. تو وہ روٹس جن کے اوپر وہ سفر کیا کرتے تھے, چاہے مدینہ کی طرف جائیں, چاہے وہ یمن کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ شام کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ اپنے تجارتی سفر کر رہے ہیں, تو وہ روٹس کامن ہوتے تھے, لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ روٹ جو ہے وہ یہ یہاں جائے گا, یہاں جائے گا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے اس مہم کے لیے جو روٹ لیا ہجرت کے لیے, وہ یہ کامن روٹ نہیں تھا, وہ لے ہی نہیں سکتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ کتنا خطرہ ہے اور کس بری طرح سے جو ہے وہ قریش ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو مارنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ یہ روٹ نہیں لے سکتے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ گائیڈ ہائر کیا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے روٹ سے جانا ہے. اور اس گائیڈ نے پھر ان کو یہ روٹ بتایا کہ وہ جو ہے وہ شمال کے بجائے جنوب کی طرف گئے, اور وہاں سے گھوم کے ساحل سمندر پر آئے, اور ساحل کے ساتھ سفر کرتے 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 اوپر شمال پہ پہنچے مدینہ کے قریب. یہ وہ روٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے طریقۃ الہجرہ. تو یہ روٹ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک دور میں وہاں پر سعودیہ میں جو ہے یہ مہم چلی کہ یہ روٹ فائنڈ کیا جائے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, اور یہ روٹ فائنڈ کیا گیا اور اس کے اوپر روڈ بنائی گئی, اور اس کا نام آج بھی طریقۃ الہجرہ ہے. تو یہ بڑا ہی اچھا روٹ ان کو مل گیا اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس طرح یہ تینوں لوگ اس روٹ پر جانے لگے. اب کم بیک ٹو دا قریش, اور انہوں نے جو اپنے قاصد ادھر ادھر دوڑائے, تو یہ قاصد جو ہیں یہ گھومتے پھرتے ظاہر ہے ہر قبیلے میں پہنچے اور سارا کچھ. تو یہ چھوٹا سا کیروان بہت سارے ولیجز اور اس میں سے ہی ہوتا ہوا گزر کے جا رہا تھا. تو رستے میں یہ ہوا کہ یہ لوگ جب چلتے رہے تقریباً ایک دن ایک رات اور ایک ڈیڑھ دن جو ہے وہ آدھا دن, یہ لوگ مسلسل چلتے جا رہے ہیں. کوئی آدم نہ آدم ذات, بس صحرا صحرا صحرا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایک بڑا سا راک ہے, بہت بڑا سا جو ہے نا وہ ایک پتھر ہے, اور اس کا تھوڑا شیڈ بن رہا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرما لیجئے, آپ آرام کیجئے اور میں آپ کو گارڈ کرتا ہوں. اگین دا سیم تھنگ. اور یہ دونوں جو ہے وہ اپنے سواریوں سے اترے, انہوں نے اپنے اونٹ باندھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرمانے لگے, اور ابو بکر صدیق جو ان کی گارڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا وہاں پر آیا جو کہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا. وہ بکریاں چراتے چراتے آیا اور اس سے الیک سلیک ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس بچے سے, اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس دودھ ہے, تمہاری کسی بکری کا کچھ دودھ وغیرہ ہے. اور یہ چیز کامن تھی کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے تھے تو جو کوئی آپ کو رستے میں ملتا تھا نا وہ آپ کو کھانا پانی فری آف کاسٹ دیتا تھا. یہ ایک کامن پریکٹس تھی عرب کی. تو اس طرح سے انہوں نے بھی اس سے مانگا, اور وہ اپنی جو بکریاں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا وہ لے کر آیا, اور اس نے آ کے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق کسی کو بھی بتاتے نہیں تھے کہ وہ کون ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں, بس یہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے رہبر ہیں, یہ میرے گائیڈ ہیں, اور اس کو توریہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے شاید پہلے بھی بات کی, ابراہیم علیہ السلام کی اسپیشلی جو سٹوری اس کے دوران ہم نے کافی بات کی تھی توریہ کے اوپر, کہ انہوں نے کافی اس کا استعمال کیا. اور توریہ جو ہے وہ ایک طرح کا وائٹ لائے ہے, یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور یہ مکمل سچ نہیں ہوتا, یہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے آدھا سچ ہوتا ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق جب کسی کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے گائیڈ چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گائیڈ جو ان کو دنیا اور آخرت میں گائیڈ کر رہے ہیں, ان کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں ان کو جنت تک لے جانے کے لیے. لیکن در حقیقت ابو بکر کو اس وقت گائیڈ نہیں کر رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو
تو ان کو یہ بتاتے تھے. اور پھر انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں سے جو ہے وہ بلانگ کرتے ہو. اس نے کہا کہ میں ایک مدینہ کا، اس نے بتایا بہرحال کہ میں فلانا فلانا بندہ ہے مکہ سے یا مدینہ سے شاید، کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور میں ان کی بکریاں چراتا ہوں اور یہ وہ اس نے اپنے بارے میں بتایا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا دودھ دے دو. اور پھر انہوں نے انسٹرکٹ کیا کہ پہلے تھنوں کو صاف کرنا، اس کے اوپر کوئی ڈسٹ نہ لگی ہو، کوئی اس کے اوپر بال نہ لگا ہو یا کوئی بھی گند غلاظت نہ لگی ہو. پہلے تھنوں کو صاف کرنا، پھر دودھ دھونا اور پھر ہمیں دینا. اور پھر انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح سے میں نے اسے جھڑوایا اور جو ہے اس نے جھاڑا اس کو پہلے اچھی طرح سے اور پھر دودھ دھویا. اور پھر اس نے، اور پھر ابو بکر نے اپنے ساتھ کوئی ایک لکڑی کا مشکیزہ سا یا پیالہ سا رکھا ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے انہوں نے دودھ لیا اور لے کر وہ جانے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن ان کو یہ ہوا کہ وہ ابھی سو رہے ہیں تو میں ان کو تنگ نہ کروں. تو جب وہ سو رہے تھے لیکن جب انہوں نے جا کے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ چکے تھے اس وقت. وہ آئے ان کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ اچھا تو ابو بکر کیا ہے ہمارے لیے. تو ابو بکر صدیق نے اس دودھ کے اندر تھوڑا پانی ملایا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے دودھ، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو پیش کیا کہ آپ یہ پیجئے. اور یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ اس کو پیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوش ہو گئے کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھر گیا ہے. تو اس طرح ان کو پہلا انکاؤنٹر یہ ہوا. تو اس کے بعد ہمیں جو بہت مشہور واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کا ملتا ہے دوران ہجرہ سفر کے، وہ ہے سراقہ بن مالک کا. سراقہ بن مالک جو ہے وہ خود بعد میں، اس وقت یہ شخص بھی مسلمان نہیں تھا، یہ ایک چھوٹے سے قبیلے میں آئی تھنک مدلج قبیلے میں جو ہے وہ اس کا سردار تھا. اور یہ مکہ سے باہر یہ قبیلہ آباد تھا. ان کو بھی قاصد بھیجا گیا اور یہ اس وقت یہ ایک گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا جس وقت قاصد آیا اور اس نے یہ انعام کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اس طرح 3 سوار ہیں اور وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو جو پکڑے گا اس کو انعام ملے گا. اس کو بہت زیادہ، اس شخص کو جو ہے نا وہ اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے سوچا کہ یہ سارا انعام صرف اور صرف اسی کو ملنا چاہیے. اتنی ہی دیر میں ابھی یہ لوگ، ان کی گیدرنگ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، تو ان کے ہی قبیلے کا ایک شخص جو ہے نا وہ شاید کچھ ہنٹنگ کر کے یا کسی کام سے وہ واپس آیا اور وہ ڈیزرٹ میں کی طرف سے آ رہا تھا. اور اس نے آ کے بتایا کہ اچھا ایسی بات ہے، میں نے اس طرح 3 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو ہے نا وہ جاتے ہوئے فلانے مقام پر دیکھا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ 3 وہی لوگ ہوں جن کو کہ قریش ڈھونڈ رہے. اور سراقہ بن مالک کو اندازہ ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ ہو سکتے ہیں، یہ لوگ ہو سکتے ہیں. اس نے یہ کیا کہ اس نے ان سارے لوگوں کو تو کہہ دیا، جس گیدرنگ میں ہی بیٹھا ہوا تھا ان لوگوں کو تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، مجھے پتہ ہے فلاں بن فلاں جو ہے اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اس وقت جا رہے ہوں گے وہاں پر اور انہوں نے یہ کام کرنا ہے یا انہوں نے ہنٹنگ کرنی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، مجھے پتہ ہے یہ لوگ کب نکلے ہیں، یہ تو ابھی نکلے. تو بہرحال اس نے ان سب لوگوں کے اوپر سے یہ شبہ دور کر دیا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور ان کا گائیڈ ہے. لیکن خود اس کے دل میں یہ بات آ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں. وہ جلدی سے کسی طرح سے اس محفل میں سے نکلا، اپنے گھر گیا. اس نے جا کے اپنے گھر جلدی اپنی زرہ پہنی، اپنا جنگی لباس جو تھا وہ پہنا اور پہن کے تیار ہو کے اپنے تیز ترین گھوڑا اس نے پریپیئر کیا اور فوراً بہت ہی تیزی کے ساتھ نکل گیا اپنے قبیلے سے. اور ڈائریکشن جو اس شخص نے بتائی تھی جو باہر سے آیا تھا اس ڈائریکشن کی طرف چلنے لگا. بہت دور اس کو بھی 3 اشخاص نظر آئے اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کو کہ قریش ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا، نکلنے سے پہلے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ ازلام نکالتے تھے. ازلام نکالنا کیا ہوتا ہے کہ یہ تیروں کے اوپر انہوں نے کچھ مارکنگز کی ہوتی ہیں، جس طرح ہم آج کے دور میں کہہ لیں ٹیرٹ کارڈ ریڈنگ کہہ لیں، تو اس طرح کا جو ہے نا انہوں نے تیروں کے اوپر کوئی مارکنگ کی ہوتی ہے. وہ یہ ازلام نکالتے تھے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، یعنی اس کے بارے میں پریڈکشنز، جس طرح کنڈلیاں بھی نکالتے ہیں آج کے دور میں کچھ لوگ، تو یہ بالکل اسی طرح سے ازلام نکال رہا تھا.
ازلام اس نے نکالے اور ہر دفعہ سے 3 دفعہ ازلام نکالے، 3 دفعہ وہ تیر پل آؤٹ کیے اور ہر دفعہ تیر اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا اور اس کو یہ میسج ملتا تھا کہ تم پروسیڈ نہ کرو، تم نہ جاؤ آگے، ان کے پیچھے نہ جاؤ. لیکن اسے تنگ آ کے چھوڑ دیا پھر، اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے انعام کا لالچ جو ہے وہ زیادہ بڑا تھا. اب اس کی اس ٹپکل جسے کہتے ہیں نا جاہلی دور کی نماز استخارہ کے مقابلے میں جو ہے اس انعام کا لالچ اس میں بہت زیادہ تھا، تو اس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں تو جاؤں گا. اب یہ شخص اپنے تیز ترین گھوڑا لے کے جو ہے ان کے پیچھے گیا اور جا کے ان کو اتنی دور سے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کافی میٹر کا فاصلہ ہے کہ اس کو نظر آ رہے ہیں وہ، اور اس نے سوچا کہ میں اپنا بھالا یا جو نیزہ ہے وہ میں دور سے ماروں. تیر اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس کے پاس اس کا نیزہ تھا، یعنی کہ پورا فلی لوڈڈ ہو کے گیا تھا. جب اس نے کوشش کی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اس کا گھوڑا بالکل جیسے اس کی فرنٹ جو ہے وہ، اگر آپ بائیسیکل کی بائک کے اوپر رائڈ کر رہے ہوں اور بریک لگا دیں ایک دم سے اور اگلا پہیہ جم جائے تو کیسے آپ پلٹ کے گریں گے اس کے اوپر سے، تو وہی حال ہوا بالکل اس شخص کا. یہ گرا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے گھوڑے کے جو اگلی ٹانگیں تھیں وہ گھٹنوں تک زمین میں دھسی ہوئی تھیں، وہ جیم ہو گئی تھیں، فریز ہو گئی تھیں زمین کے اندر. پھر اس نے جو ہے وہ اٹھا، واپس بیٹھا اپنے گھوڑے کے اوپر، اس کو نکالا وہاں سے، اور پھر اس نے نیت کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ اب میں ان کو تیر مارتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں. پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر ایک قدم لیتے ساتھ ہی یہی کام ہوا کہ پھر گھوڑا بالکل سٹاپ ہو گیا اور اس کی اگلی جو ٹانگیں تھی وہ زمین میں دھس گئی اور یہ پھر شدید برے طریقے سے گرا. پھر اٹھ کے تیسری دفعہ اس نے یہ کام کیا. تیسری دفعہ بھی جب یہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، بھگانے کی، تو پھر ایسا ہی ہوا اور گھوڑا پھر سے زمین میں اس کی ٹانگیں دھس گئیں اور یہ پھر سے گرا. اب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہے اور اس کو کوئی اور ہی طاقتیں ہیں جو کہ سراقہ بن مالک کو روک رہی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے یہ بات سمجھ لی، اس کے دل میں یہ بات گڑ گئی، تو اس نے آواز دی اور آواز دے کے جو ہے نا ان کو پکارا اور ان کو پکار کے کہا کہ اے لوگوں، میں امان چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کو کوئی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اجازت دو کہ میں آؤں اور بات کر سکوں. سراقہ بن مالک جو ہیں وہ یہ سٹوری خود فرسٹ پرسن میں خود سے پوری کی پوری نریٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں پتہ ہے. جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ خود انہوں نے یہ سٹوری بتائی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جب میں گھوڑے پر سوار تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ان میں سے ایک سوار جو ہے نا وہ بڑا ایجیٹیٹڈ ہے، وہ جیسے اس کو کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے. جو دوسرا سوار ہے وہ انتہائی کام پرسکون، جیسے کہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ عبادت کر رہا ہے اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے. ڈیفینیٹلی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور تیسرا سوار جو ہے وہ ان سے آگے آگے چل رہا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں، اور ابو بکر صدیق ہمیں خود بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے، کیونکہ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے سے آ کے حملہ کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ جلدی سے آگے جاتے تھے. لیکن جب وہ آگے جاتے تھے تو ان کو وہ ایک سوء ادب جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر آ جاتا تھا، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہا ہوں. تو پھر وہ پلٹ کے پیچھے آ جاتے تھے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے. اسی طرح سے جس طرح یہ سراقہ بن مالک پیچھے سے آ رہا تھا کہ تیر بھی مار سکتا تھا، تو وہ پیچھے آ جاتے تھے. کبھی ان کو لگتا تھا کہ وہ کسی ایسی گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سائڈ سے کسی کا حملے کا خطرہ ہے، تو وہ کبھی سائڈ پہ جاتے تھے، کبھی ادھر. تو سراقہ بن مالک نے وہی ایجیٹیشن ابو بکر صدیق کی دیکھی، اور ابو بکر صدیق بھی ہمیں لیٹر آن خود اپنے طور سے بتاتے ہیں ہجرہ کے واقعات میں کہ ان کی یہ حالت تھی بہت ہی زیادہ. اور ابو بکر جو ہے نا وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زانوں پر سر رکھ کے سو رہے تھے نا غار ثور میں، تو اس وقت انہوں نے پتھر ایک اٹھایا، اور وہ بہت فلسفی تھے اور شاعر تھے اور سارا کچھ، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ شعر کہے، اور ان شعروں کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ اللہ تو ہی جانتا ہے
کہ یا وہ اس پتھر کو بتا رہے تھے کہ میرا اللہ ہی جانتا ہے یا تم ہی جانتا ہے کہ یہ رات اگر کٹ گئی آج کی رات تو یہ رات میں نے کیسے کاٹی ہے. وہ اتنی مشکل رات تھی ان کے لیے جو غار ثور میں تھی. اینی ویز سراقہ بن مالک کی سٹوری کی طرف آتے ہیں واپس. تو سراقہ بن مالک جو ہے وہ اس وقت شدید ایجیٹیشن میں آگے پیچھے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ پلیز مجھے امان دیں. اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا خود سے. تو اس نے کہا کہ مجھے آنے دیں, مجھے صرف بات کرنی ہے آپ سے, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. سراقہ ان کے قریب آیا اور آ کر جو ہے نا اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں واقعی آپ لوگوں کو پکڑنے آیا تھا لیکن میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے تو اب میں نہیں, میں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا بیسکلی. تو آپ مجھے جو ہے وہ کوئی مجھے کچھ لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے امان دی. سراقہ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ واقعی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں, جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب سچ ہے, بلکہ مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا جو معاملہ ہے نا وہ عرب میں پھیلنے والا ہے, وہ بہت بڑا معاملہ ہوگا, وہ بہت بہت بڑے طریقے سے جو ہے وہ پھیلے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے امان دی, کیونکہ جس وقت آپ کا دور آئے گا یا آپ کے کمانڈ کے اندر یہ لوگ سب آئیں گے تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بھی امان میں رہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ نبی امی ہیں, نہ وہ لکھنا جانتے ہیں نہ وہ پڑھنا جانتے. تو انہوں نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم اس کو کسی پارچمنٹ میں کسی چیز پہ لکھ کے دے دو. عامر بن فہیرہ کے پاس جو بھی تھا غالباً کوئی چمڑے کا ٹکڑا تھا یا کچھ, اس کے اوپر انہوں نے کسی بھی طرح سے ان کو لکھ کے دے دیا کہ ہاں بھائی اس شخص کو امان حاصل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور سراقہ بن مالک نے وہ پارچمنٹ وہ پیس یا چمڑے کا ٹکڑا اپنے پاس سنبھال کے رکھا اس وقت تک جب تک کہ اس کا قبیلہ کانکر نہیں ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ خود بھی مسلمان نہیں ہو گیا. اس کے بعد اس نے جا کے جو ہے وہ نکال کے وہ پارچمنٹ دکھایا کہ دیکھیں میرے پاس تو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دی ہوئی امان ہے. تو بہت عرصے کے بعد تک. اور پھر سراقہ بن مالک کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو کھانا پانی آفر کیا جو بھی کچھ میرے پاس تھا, میں نے ان کو کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیتاً قبول کریں, جو کہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی, یہ تم واپس لے جاؤ. لیکن اس کے واپس جاتے جاتے ابو بکر نے اتنا ضرور کہا کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے اس کو چھپانا, اس کو کسی کے اوپر ظاہر مت کرنا, بس یہ آرڈر ان کو دیا گیا. اب جو ہے سراقہ بن مالک یہ بات مان کے اور وہاں سے واپس جانے لگا, مڑنے لگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, بلایا اور کہا کہ سراقہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے, یعنی اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کسرا کے کنگن ہوں گے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پریڈکشن دی, فیوچر کی پریڈکشن دی کہ ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ کسرا کے. سراقہ بن مالک نے کہا کسرا, وہ والا کسرا جس کی روم کے ساتھ فائٹ ہوتی رہتی ہے ہر وقت. کسرا جو ہے پرشین ایمپرر تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو, ناٹ دیٹ آئی ایم امپلائنگ کہ یو گو اینڈ واچ, لیکن کچھ کافی عرصہ پہلے ایک مووی آئی تھی 300 جس میں انہوں نے جو ہے وہ لڑائی دکھائی تھی رومنز اور پرشینس کے بیچ میں. اس میں انہوں نے پرشین کنگ دکھایا تھا بہت ہی ویئرڈلی ڈریس, لیکن اوورلی ڈریسڈ ود دا بینگلز اور بہت ساری جیولری کے ساتھ. اس نے بہت جیولری پہنی ہوئی تھی. تو یہ لوگ جو کسرا وغیرہ تھے یہ لوگ اپنی جیولری کی وجہ سے بہت مشہور تھے, بہت ایکسپینسو, بہت ہی ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا وہ ان کی جیولری ہوتی تھی, جو کہ یہ ہاتھوں میں پیروں میں ہر جگہ ان کی باڈی. ابھی بھی دنیا میں ایسے کلچرز موجود ہیں جو کہ کپڑے سے زیادہ جیولری سے اپنی باڈی کو جو ہے وہ کور کرنا مناسب سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح سے تھے. تو یہ شخص بڑا حیران ہوا, جو سراقہ بن مالک ہے, یہ شدید حیران ہوا کہ کیسے جو ہے وہ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کسرا کے کنگن اور میرے ہاتھ میں. اور پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد ابن ولید نے
حملہ کیا اور ان ریاستوں کو توڑ دیا. کسرا کی جو پرشین امپائر جو تھی وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, وہ تو دوبارہ کبھی کھڑی ہی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد وہ سارے خزانے لے کر ان کو جب بھیجا گیا حضرت عمر کے پاس, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ منادی کرائی کہ کہاں ہے سراقہ بن مالک, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی اور اس کو یہ پریڈکشن دی تھی کہ وہ پہنے گا. اور پھر جس وقت وہ آیا سراقہ بن مالک, جس وقت تشریف لائے, ظاہر ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت وہ بھی صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے گئے, ڈھونڈ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے وہ ڈھونڈے, اس سارے خزانے میں سے کنگن نکالے کسرا کے, اور نکال کے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے. اور اس کے بعد ان کو مدینہ کی گلیوں میں, پوری گلیوں میں گھمایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن تھی وہ یہاں پر پوری ہو رہی ہے, اور دیکھو کس طرح سے پوری ہو رہی ہے کہ سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں کنگن ہے کسرا کے, اور پورا مدینہ کے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سراقہ بن مالک کی یہ کہانی تھی جو کہ ہجرت کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انکاؤنٹر کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران ہی, یہ سفر تقریباً 8-10 دن سے 2 ہفتے تک کا آپ کہہ لیں یہ تقریباً سفر تھا. اس کے دوران بھی 70-80 لوگ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہے ہیں, جن میں سے کچھ کہانیاں ہم پڑھیں گے, کرتے جائیں گے, اور ساری نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن میں سے دیکھیں جس طرح یہ ایک کہانی تھی, عامر بن فہیرہ ہے, پھر یہ شخص عبداللہ بن اریقت, یہ سب نان مسلمز آئے تھے, لیکن یہ کیا لے کے جا رہے ہوں گے جب یہ معجزے دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارا دماغ اس کو فیتم بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ شخص, وہ لڑکا جو کہ جس نے دودھ پلایا, پھر یہ سراقہ بن مالک کی کہانی. اچھا, پھر اس کے بعد اب یہ جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر جو ہیں اسی طرح تھوڑے سے ایجیٹیٹڈ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار ٹھنڈا کر رہے ہیں, ان کو تسلی دے رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, بار بار ان کو کہہ رہے ہیں. اور یہ سورہ توبہ کی آیت کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, 9 سورہ ہے اور اس کی 40ویں آیت ہے. آپ کو میرے یوٹیوب پہ جب یہ ویڈیو آئے گی تو اس پہ مل جائے گی. اچھا, اب ان کی یہ چھوٹی سی پارٹی چلتی جا رہی ہے, بیچ میں اور بھی ان کو لوگ مل رہے ہیں. جو ان کو لوگ مل رہے ہیں ان میں ایک زبیر بن عوام بھی ہیں, جو کہ کہیں سے تجارتی گروپ سے یا کوئی ہنٹنگ کے ایکسپیڈیشن سے واپس آ رہے تھے. وہ واپسی میں آتے ہوئے ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہ ان کو پہچانتے ہیں, ان کی سلام علیک ہوتی ہے, اور ان کو نہیں معلوم کہ یہ اس طرح سے بھاگ کر مکہ سے نکلے ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں, اور ان کے سر کے اوپر باؤنٹی ہے, کیونکہ وہ تو کہیں باہر سے آ رہے ہیں نا مکہ کی طرف, تو ان کو نہیں معلوم. تو زبیر بن عوام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور یہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر بن عوام جو ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے ان کی صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہاں جاتے ہیں جناب یہ لوگ, ہاں جی, پھر اس کے بعد جو ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ جو ہجرہ کا آتا ہے وہ ہے ام معبد کا واقعہ. ام معبد کون ہے؟ ام معبد ایک بوڑھی سی خاتون ہے, اور یہ رستے میں کہیں پر جو ہے نا ان کا خیمہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں چلتے چلتے ایک خیمہ نظر آتا ہے, تو کہتے ہیں چلو ہم تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں, ان سے کچھ پانی وانی لے لیتے ہیں اگر ان کے پاس ہے. تو یہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, اور یہ خاتون جو ہے خزائیہ, ان کا پورا نام ہے ام معبد الخزائیہ, ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں غریب خاتون. ان کے ٹینٹ میں کچھ بھی نہیں ہے, ایک طرف ایک بکری بندھی ہوئی ہے, یا غالباً 1 یا 2 بکریاں جو کہ بہت ہی بوڑھی ہیں, دودھ دینے کی ایج سے, بچے دینے کی ایج سے آگے نکل چکی ہوئی ہیں. اور یہ آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ اندر جاتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں, ام معبد سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آپ کے پاس اگر پانی ہے, دودھ ہے یا کچھ کھانے کو ہے تو ہم مسافر ہیں, ہمیں دیجیے. تو ام معبد کہتی ہیں تمہارے سامنے ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت نکلے ہوئے ہوتے ہیں باہر, ظاہر ہے کچھ کہ مزدوری مل جائے یا کچھ کھانا پینا مل جائے تو وہ لے کر واپس ہیں.
اب شدید رسوت یہ دونوں مسافر جو ہیں وہ شدید تھکے ہوئے ہیں اور شدید فٹیگڈ ہیں. اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ معبد صرف ان دونوں کو رپورٹ کرتی ہیں، تیسرے ساتھی کے بارے میں نہیں بتاتی. یعنی کہ سفر کے دوران جب وہ ایک رستے پر آ گئے اور اب انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کی منزل بہت زیادہ دور نہیں ہے یا وہ اسی رستے پہ چلتے رہیں گے تو سیدھا اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو عبداللہ بن اریقط جو ان کا گائیڈ تھا پھر اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور صرف یہ 2 لوگ ہی آگے بڑھتے رہے. اب یہ جو بوڑھی خاتون ہے نا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے اس دور میں، یہ ان کا کسٹم تھا کہ اگر کوئی مسافر آتا تھا تو اس کو خریدنا نہیں پڑتا تھا کچھ بھی، بلکہ یہ کسٹم کے طور پہ تھا کہ اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، کیونکہ اس قدر مشکل تھا اس وقت جو ہے وہ سفر کرنا اور اپنے ساتھ اتنا سامان اٹھا کے لے کے جانا، اور ظاہر نان پیرشیبل آئٹمز بھی نہیں ہوتے تھے اتنے لمبے، پانی اتنا عرصہ نہیں آپ کے پاس رہ سکتا تھا. تو رستے میں جو کوئی بھی ہوتے تھے یہ ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ مسافروں کی ضیافت کرتے تھے. لیکن اس عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارے سامنے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف ایک یہ بوڑھی بکری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں، جس پر وہ ہنس پڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بوڑھی ہو چکی ہے، نہ ہی یہ دودھ دیتی ہے، نہ اس کی تو بچے دینے کی عمر گزر چکی ہے، بس اس کو تو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی دن ذبح کر کے بس اس کا کام تمام کر لیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر بھی کیا مجھے اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹرائی کر لو. اور ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اور اس کے بعد اس کے تھن جو ہیں اٹرز وہ فلڈ ود دا ملک. اور معبد یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے بکری کا دودھ دھویا اور اس کو ایک پیالے میں جمع کیا. معبد سے پیالہ مانگا اور پہلے ان کو دیا کہ یہ لو پیو، اور وہ حیرانی کے عالم میں انہوں نے وہ پیا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیا، انہوں نے پیا، اور پھر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے تینوں. اور اس کے باوجود بھی اس پیالے میں یا اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا کہ وہ پیالہ پھر سے بھر گیا، اور انہوں نے معبد کو دیا کہ یہ آپ رکھ لیں. اب اس طرح سے جو ہے نا وہ معبد جو ہے نا وہ نہ صرف یہ معجزہ اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں، بلکہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایک او میں آ گئی ہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نا ایک بہت ہی ایک او میں آ گئی ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں جو ان کی ڈسکرپشن ہے نا کہ وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، وہ معبد سے ہمیں ملی ہوئی ہے. وہ حدیث معبد سے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ڈسکرائب کیا کوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو بچپن سے کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہیں اور سب سے زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس فیچرز، کیریکٹرسٹکس اور وہ کیسے دکھتے تھے وہ سب ہمیں ان سے نہیں پتہ چلتے. وہ ہمیں معبد کی سب سے ڈیٹیلڈ ان کی پوئٹری باقاعدہ جس میں ہمیں پتہ لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت جو بچے تھے، حضرت علی سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جو کہ اس دور میں بچے تھے. کیونکہ بچے جو ہوتے نا وہ یا یہ بدو لوگ جو تھے، یہ لوگ ان میں وہ احساس نہیں تھا جب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں وہ والا احساس نہیں تھا، وہ ادب نہیں تھا کہ یہ ان کی طرف نہ دیکھتے، نظریں جھکا لیتے. کیونکہ باقی سب تو کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے چہرے پہ نور اتنا ہوتا تھا کہ ہماری نظر ہی نہیں ٹکتی تھی، ہم نظر جھکانے پہ مجبور ہو جاتے تھے. لیکن ان لوگوں نے دیکھا اور جسے کہتے ہیں نا ٹکا کے دیکھا، اور اس کے بعد اس کو ڈسکرائب کیا. تو ہمیں سب سے خوبصورت شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ معبد سے ملتی ہیں، اور وہ اس قصے سے ملتی ہیں کہ ہجرت کے دوران ان کی اس طرح سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں. اور ہوا یہ کہ یہ لوگ چلے گئے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور معبد کو انہوں نے دودھ پکڑایا اور وہ بکری پکڑائی جس سے اب وہ دودھ دھو سکتی تھیں خود بھی. اور اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے تو انہیں کچھ
ڈفرینٹ فضا فیل ہوئی اپنے خیمے کی. انہوں نے پوچھا اپنی وائف سے کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کس طرح, مطلب کیا ہوا اور یہ دودھ کہاں سے آیا. تو معبد جو ہے نا وہ ایک سرور میں جھوم رہی تھیں, اور وہ کہتی ہیں کہ واللہ آج میرے پاس ایسے مسافر آئے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی, اور میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے کیا اور یہ دودھ دھویا. تو جو ان کے ہسبینڈ تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ واللہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو کہ قریش ڈھونڈ رہے ہیں, اور ان کے سر پہ انعام رکھا ہوا ہے, اور ان میں سے ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں. تو اس پر معبد نے کہا وہ کہتے نہیں ہیں, وہ واقعی نبی ہیں, اور اگر وہ نبی نہ ہوتے تو یہ معجزے دیکھنے کو ملتے اور اس طرح. اور وہ اس طرح سے اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈسکرائب کیا کہ ان کی شکل ایسی تھی کہ جیسے کہ چاند چمکتا ہوا چاند, اور ان کے جو ہیں وہ بھویں ایسی تھیں اور آنکھیں ایسی تھیں اور اتنی کالی تھیں, اور سفید حصہ اتنا سفید تھا, اور داڑھی جو ہے اس میں چند ایک بال تھے سفید. اور وہ شخص اس طرح, ان کی ہائٹ یہ تھی, اور ان کے بال اس طرح سے بنے ہوئے تھے, اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ تو دیکھنے میں کوئی اینجلز لگتے تھے. یعنی کہ اتنا ڈیٹیل میں معبد نے ان کو ڈسکرائب کیا کہ لیٹر آن ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے جا کے ایک پوری پویم لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے اوپر اپنی وائف سے سن کے, اور ان کو بھی یقین آ گیا, اور یہ دونوں ایمان لے آئے. اور کہتے ہیں کہ معبد نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں, میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت منع فرمایا, ان سے کہا کہ نہیں, جب تم سنو کہ اب ہمارے قدم جم گئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ مملکت آ گئی, یا ہمارا افیئر تھوڑا سا اوپن ہو گیا ہے, اس وقت آنا مدینہ. اور اس وقت یہ دونوں گئے, یہ مدینہ میں بسے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی ضیافت کی, اور یہ مسلمان ہوئے اور صحابیوں میں شامل ہوتے. لیکن اس وقت جو ہے وہ معبد کے ڈسکرپشن کے اوپر ان کے ہسبینڈ نے یہ پوری کی پوری نظم لکھ ڈالی, اور یہ مکہ گئے کچھ خریداری کرنے یا کچھ بھی کرنے, انہوں نے وہاں مکہ کی گلیوں میں وہ نظم پڑھی, اور وہ نظم جو پڑھی انہوں نے تو غالباً عبداللہ بن ابی بکر یا اسما بنت ابی بکر میں سے کسی نے سنی, اور اس نظم کے تھرو ان کو پتہ لگا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں مکہ کی حدود سے, کافی دور پہنچ گئے ہیں اور ان سے ملے ہیں. انہوں نے اس نظم کے تھرو جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد بہت دور نکل چکے ہیں ہجرہ میں, اور وہ اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی نظام دیکھیں, آپ کے پاس کوئی وائی فائی نہیں ہے, کوئی فون نہیں ہے, کوئی آپ کو کوئی قاصد نہیں ہے, ایون نہ ہی کوئی جو ہے وہ آپ کی خبر لے کے جانے والا ہے, کوئی لیٹر بھی نہیں آپ کی طرف سے لے کے جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان بچوں کو پیغام پہنچایا جو کہ شاید پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کہاں پہنچے, کیا کس حال میں, کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور وہ پہنچنے والے ہیں, اور وہ نکل گئے ہیں مکہ کی حدود سے. تو یہ معبد کا جو یہ واقعہ ہے یہ بھی بہت مشہور, بہت صحیح احادیث سے بھی ملتا ہے ہمیں, اور جو ارلیسٹ کتابیں ہیں ابن ہشام, ابن اسحاق, ان میں بھی ملتا ہے, بشمول اس شاعری کے جو ان کے ہسبینڈ نے کی تھی, اور ان کی جو ان کی وائف نے جو کہ پورا کا پورا اکاؤنٹ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہ وہ کس طرح کے دکھتے ہیں, وہ بھی پورا ڈیٹیل میں آپ کو ان کتابوں میں ملتا ہے. تو اس کے بعد اب مدینہ کی طرف ہم جا رہے ہیں آگے. اب ہمیں کیا ہوتا ہے, معبد خزائیہ میرے پاس تقریباً یہ 8 کے قریب جو ہے نا 7 کے قریب یہ واقعات ہیں جو کہ میں نے چنے ہیں ہجرہ کے دوران. ابھی میں نے اس میں سے آپ کو 2-3 بتا دیے ہیں. اچھا, اب اس کے علاوہ کس سے ملتے ہیں؟ 5واں یہ ہے کہ ایک شخص تھا بریدہ بن الحسیب الاسلامی, یہ اور اس کے 80 لوگ جو ہیں وہ رستے میں ملتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اور ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں ابھی آپ لوگ واپس جاؤ, اور جس وقت میرا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو مستحکم کر دیں اور مجھے جو ہے باقاعدہ وہاں کی سلطنت کی بادشاہی مل جائے, اس وقت آنا.
یہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک شخص ہے ابو اوس تمیم بن حجر، یہ اس سے ملتے ہیں جو کہ اپنے لڑکوں یا غلاموں کے ساتھ جا رہا تھا، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں اکیلے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ سامان بھی ہے جو کہ پیچھے ڈریگ ہو رہا ہے. تو یہ اپنا بلکہ ایک لڑکا جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ آپ اس کو لے کر جائیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور مدینہ پہنچ کے وہ اس کو واپس اس کے مالک کے پاس بھیج دیتے ہیں. پھر ایک شخص جو ہے نا، اچھا ایک گھاٹی میں سے گزرتے ہیں یہ دونوں، جہاں پہ ان کا ابھی عبداللہ بن اریقت ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک گھاٹی میں سے گزرتے ہیں اور عبداللہ بن اریقت کہتے ہیں کہ ہم اس گھاٹی میں سے نہیں جائیں گے، ہم اس کو پورا گول گھوم کے دوسری طرف سے جائیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پوچھتے ہیں کیوں بھائی ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے مشہور ہائی وے رابرز جو لٹیرے ہیں وہ ہیں یہاں پر، اور وہ ہر آنے جانے والے کا سامان چھین لیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں، ہم ان سے نہیں ملیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم یہیں سے جائیں گے اور ہم ان سے ملیں گے. تو جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے عبداللہ بن اریقت کہ کیوں بھائی، نہیں ایسا نہیں ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا وہ اطمینان دلاتے ہیں کہ نہیں تم فکر نہیں کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم یہیں سے جائیں گے اور ان سے ملیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہائی وے رابر سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور صرف ان کو دیکھ کے اور ان کے اخلاق کے ساتھ یہ ہائی وے رابرز جو ہیں، یہ لوٹرز جو ہیں، یہ بھی اسلام لے آتے ہیں، اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام تک تبدیل کرتے ہیں. ان کا نام بڑا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی غضب ناک قسم کا نام ہوتا ہے، تو ان کے نام تبدیل کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تم یہ ہو، اور آج کے بعد تم یہ ہو، اور تم یہ کام نہیں کرو گے بلکہ تم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح سے کام کرو گے. اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں میری وہ اسٹیبلش ہو جائے سلطنت، اس کے بعد تم وہاں پر آنا. اور ہم ان سب لوگوں کا بعد میں دیکھیں گے کیریکٹر، یعنی کہ اتنے سارے لوگ 80-90 لوگ جو ہیں نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اور صرف اس ہجرت کے سفر کے دوران، جس میں وہ اپنی جان بچا رہے ہیں، اس دوران جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ان کی کہانیاں تھیں. اور یہ سب کرتے کرتے جو ہیں وہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جناب قبا، جو کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے. اور قبا میں پہنچتے ہیں جس وقت تو دیکھتے ہیں اب ادھر مدینہ والے کیا کر رہے ہیں. مدینہ والے جو ہیں نا، یثرب والے، یہ لوگ نکلتے تھے اپنے گھروں سے، صبح نکلتے تھے اور یہ جا کے قبا کے قریب جو ہے نا وہاں بیٹھ جاتے تھے جب تک کہ سورج کی تمازت پورا اپنے اس کے اوپر نہیں آ جاتا تھا نا سورج. یہ وہاں پر نکل کے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ مکہ سے اتنے لوگ پہلے آ چکے تھے اور آ رہے تھے، اور وہ ان کو بتا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، وہ کبھی بھی پہنچ جائیں گے، کبھی بھی پہنچیں گے. تو یہ لوگ انتظار کرتے تھے. اور پھر جب بہت زیادہ وہ قیلولہ کا وقت آ جاتا تھا، سیاسٹا کا، پھر اس وقت یہ اپنے گھروں کو واپس چل جاتے تھے، شام کو پھر آ جاتے تھے. اور اس روز جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا پہنچنا تھا، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دوپہر کا ٹائم تھا اس کے بعد پہنچے، تو اس وقت یہ لوگ واپس جا چکے تھے. اور مکہ سے باہر یہاں پر یہودی قبیلے آباد تھے، ان میں سے کوئی ایک شخص، کوئی یہودی تھا یا اس کا غلام تھا، وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا جہاں سے کہ وہ کھجوریں توڑ رہا تھا یا کچھ ہارویسٹنگ کر رہا تھا. اس نے دور سے بہت آتے ہوئے یہ چھوٹا سا قافلہ دیکھا، ان دو لوگوں کو دیکھا جنہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا، رستے میں زبیر بن عوام جب انہیں ملے تھے نا، وہ تجارت کر کے آ رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت انہیں دونوں کو جو ہے نا وہ ایک سفید رنگ کے کپڑے یا اوور آل کہہ لیں آپ، وہ ان کو گفٹ کیا جو کہ انہوں نے پہن لیے، تو وہی انہی کپڑوں میں تھے. تو اس یہودی نے اوپر سے دیکھا کہ یہ دو لوگ آ رہے ہیں، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، یا معاشر یثرب، اے یثرب کے لوگوں باہر نکل آؤ، جلدی آؤ، دیکھو تمہارے بادشاہ آ رہے ہیں، تمہارے بادشاہ، تمہارے کنگ جو ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ دیکھو وہ آ رہے ہیں. اور اس کی پکار کے اوپر یہ لوگ سب دوبارہ نکلے گھروں سے باہر. تقریباً 500 لوگ اکٹھے ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں قیام کیا. جہاں قیام کیا انہوں نے وہاں پہ مسجد کی بنیاد ڈالی، پہلی اسلام کی مسجد قبا.
اور اس طرح سے وہاں تک یہ چھوٹا سا قافلہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکمل ہوئی. ٹھیک ہے, تو آج کے ہم نے سیشن میں ہجرت جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی. نیکسٹ سیشن جو ہم کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا جغرافی اور ہسٹری کریں گے مدینہ کی, اور یہ کہ مدینہ کیسا تھا اور مدینہ ہی کیوں مدینہ. باقی اور جگہ پہ آلریڈی جو ہے حبشہ میں اس وقت مسلمان موجود ہیں, وہاں پہ جا سکتے تھے. یمامہ ہے یمن کے اندر, اور بہت ساری جگہیں ہیں, تو وہاں پر کیوں نہیں گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ میں ہی کیوں آئے. تو اور پھر یہ کہ اس کی جغرافی مدینہ کی کہ وہ کیا ہے, کیسا ہے, کیوں ہے, اور پھر یہ کہ سارا عرب چھوڑ کے, پورا حجاز چھوڑ کے, یہ یہودیوں کے 3 قبیلے صرف مدینہ میں ہی کیوں بستے ہیں. یہ سب کچھ ہم اگلے جو ہے اس میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی رکھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا, مجھے بتائیے گا اپنے کامنٹس کے تھرو. اور جو لوگ بھی آن لائن ہیں سلام کہہ رہے ہیں, ان کو وعلیکم السلام. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہمارے بچوں کو اللہ تعالی, غزہ کو, وہاں کے لوگوں کو صبر تحمل جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا ان کو بہت بہت ریوارڈ دیں. ان کے جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں, ان کو جلد از جلد ان تکالیف سے نکالیں, ان کے لیے زندگی آسان کریں, اور کسی طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ سے یروشلم اور غزہ اور فلسطین نہ نکلنے پائے. آمین ثم آمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.